نے کہا رو کر جاتی ہے ردا جائے، زینب نے کہا رو کر جاتی ہے ردا جائے، پرسا شہوالا تھا اب کس کو دیا جائے، تھے نین سکینہ کے آ جاؤ علی اصغر، تھے نین سکینہ کے آ جاؤ علی اصغر، آ جاؤ علی اصغر، تم بن تو میرے ویرن پانی نہ پیا جائے، تم بن تو میرے ویرن پانی نہ پیا جائے، پرسا شہوالا تھا اب کس کو دیا جائے، سب چاک زرباں ہوں ماتم بھی کیا جائے، آواز لگا امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں مسکراتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے
ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین امتحان عاشقی میں سلام حسین جب کے چلے بعد دوپہر کو حسین جب کے چلے بعد دوپہر کو اور کوئی نہ تھا کہ جو تھا میرا کعبے کا سر کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جھاڑ رہے تھے آبا کے دامن کو سکینہ جھاڑ رہے تھے آبا کے دامن نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا ایک کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کے شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں فقری سر کے ہے آفتاب قیامت قریب سر کے ہے آفتاب قیامت لحد پر آباد
صاحبہ کھینچتے ہیں لحد پر عباس صاحبہ کھینچتے ہیں اور دکھا دو زمین نجف کے دکھا دو زمین نجف کے بلند بہت آپ کو آسمان کھینچتے ہیں بہت آپ کو اور جھکاتے ہیں سر آستان علی پر جھکاتے ہیں سر آستان سر فخر تالا مکان کھینچتے ہیں سر فخر تالا مکان کھینچتے اور کہاں بیڑیاں کہاں کہاں بیڑیاں کہاں پائے آب یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں یہ لنگر کہیں ناتواں
کس عمر میں علی نقید پدر ہوئے، کس عمر میں علی نقید پدر ہوئے، بچپن میں دل پہ چوٹ لگی ناگر ہوئے، یثرب میں جانشین شہ بیروبر ہوئے، یہ وارث بذات خیر البشر ہوئے، یہ وارث بذات خیر البشر ہوئے، علم و عمل کمال خوشاب نے کیا کم سنی میں پائے، بزرگی جناب نے کیا کم سنی میں پائے، بزرگی جناب نے تیار قتل پر متوکل رہا مدام، مجبور رہ گیا وہ عدوِ شیعانام، پہنچا سفر میں چھوڑ کے یہ کارنا تمام، قائم مقام اس کے ہوئے دشمن، قائم مقام اس کے ہوئے دشمن، فرصت ملی نہ دل برے شیر اللہ کو، تدبیر موت مس ملا زر شاہ، تدبیر موت مس ملا زر شاہ، وہ خلق کا مسیحا ہوا صاحب فرار، بے ہستہ جسم و فرش پہ گویا پڑی کنج لہر کی گوشہ نشی کو ہوئی طلا، سوراخ دل میں تھے تو کلیجہ تھا پاش پار، سوراخ دل میں تھے تو کلیجہ تھا پاش، آتے تھے حال دیکھنے باشند شہر کے، پودا رضا کا مرتا تھا صدمے سے زہر کے، پودا رضا کا مرتا تھا صدمے سے زہر کے، راوی بہت سے ہاشمی اس کے ہلا کلام، جن میں ہے ایک کا حسن ابن حسین نام، آیا جو روز رحلت شاہ فلک مقام، سہنے مقام میں تھے جلوہ گر امام، سہنے مقام فرش پہ تھے جلوہ گر امام، مجمع بہت تھا سید زیجاہ کے قریب، مردم تھے جامع ایک صدو پنج راک قریب، مردم تھے جامع ایک صدو پنج راک قریب، ناگاہ عسکری نظر آئے ہمیں داخل ہوئے مقام آیا چہرے سے دیا، پابند جد پاس گر پاؤں بے آواز، دینی طرف کھڑے ہوئے آ کر پدر کے پاس، دینی طرف کھڑے ہوئے آ کر پدر کے پاس، کس حال میں ہے کام یہ ہے جانتے نہ تے، حضار انجمن نے پہچانتے نہ تے، حضار انجمن نے پہچانتے نہ تے، نور نظر کو دیکھ کے حضرت نے یہ کہا، کر شکر
ہے کہا رونے لگا یہ سنتے وہ راضی و رضا رونے لگا یہ سنتے وہ راضی و رضا بولا کہ شکر مرحمت ذوالجلال دے اپنی نعمت یہ خدا سے سوال ہے دے اپنی نعمت یہ خدا سے سوال پوچھا کسی نے تب ہوا معلوم سب کو حال یہ ہے حسن جنا علی نے نقی کے لال ظاہر ہوا جو عمر کی جانب کیا خیال ہوگا قریب 20 برس کے یہ خود جمال ہوگا قریب 20 برس کے یہ خود جمال سمجھے اشارہ ہم یہ کلام امام کا ہے جانشین یہی شے عالی مقام کا ہے جانشین یہی شے عالی مقام روتا رہا وسیع شہنشاہ بحر بر ساتھ وہ آئی سر سے اٹھا سایہ پدر سامر سے جنا کی طرف ہو گیا سفر ہے چھٹا مسافرے یثرب سے یہ بھی گھر ہے چھٹا مسافرے یثرب سے یہ بھی گھر غل پڑ گیا وفات غریب الوطن ہوئے سامان غسل کا ہوا فکر کفن ہوئے سامان غسل کا ہوا فکر کفن ہوئے کس عمر میں علی نقیب بدر ہوئے محمد بارے محمد صلوات فرماتے ذوالفقار حسین اور ایوب حسین رضا حسین سید عادل رضا زیدی سید کرم حسین ابن نور حسن سیدہ مس فاطمہ ابن سید رفیق حسین اور مختار حسین ان تمام حضرات کی روح سے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مئته القائلون الحمد لله كما هو أهله الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مامون میں نے آپ کی خدمت میں مشہور و معروف آیت کریمہ یعنی آیت تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے.
اس آیت کو آیت تفسیر کہا جاتا ہے، اور اس بات پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس بات پر بھی تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ کسی کے بارے میں اگر اختلاف ہو کہ فلاں آدمی چادر میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس پر بہرحال تمام اہل اسلام، تمام مسلمان متفق ہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چادر میں اپنی صلوات بہرحال، اور چونکہ اہل بیت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں اور ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل اور ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ شب اجتماع کی مجلس میں چند الفاظ کے ساتھ چونکہ اس میں ایصال ثواب کا بھی عنصر شامل ہے، کچھ لوگوں کے فاتحہ پڑھایا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے دنیا کے تمام لوگ اپنی اپنی زندگیاں صرف کر دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے فلاسفر اپنے فلسفے میں زندگی ٹیک دیتے ہیں، اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ تمام دنیا کے لوگ مصروف ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ریسرچ میں۔ یہ سب کا مقصد کیا ہے؟ چاہے کوئی زولوجی پڑھ رہا ہو، چاہے کوئی باٹنی پڑھ رہا ہو، چاہے کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہو، چاہے کوئی فزکس پڑھ رہا ہو، چاہے کوئی مولویت پڑھ رہا ہو، فقہ پڑھ رہا ہو، کچھ بھی پڑھ رہا ہو، چاہے کوئی علم حدیث پڑھ رہا ہو، علم تفسیر پڑھ رہا ہو، اکنامکس پڑھ رہا ہو، کامرس پڑھ رہا ہو، کچھ بھی پڑھ رہا ہو، لیکن سب کا موضوع اور سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ سب کا موضوع انسان ہے۔ اگر اس کو الگ کر لیا جائے تو ہر علم بیکار ہے، اور ایک اکیلا انسان نہیں ہے بلکہ سب انسان مل کر معاشرہ انسانی ہے۔ یعنی اگر انسان کو الگ کر لو، اکانومی کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان جو ترقی کر رہا ہے، ملکوں کا حساب کیسے گھٹایا جوڑا جائے گا، بزنس کیسے چلے گا، اس میں کیسے فائدہ ہوگا، تجارت کیسے ہو سکتی ہے، اقتصادی اعتبار سے لوگ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں مل کر، سب کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آمدنی زیادہ سے زیادہ ہو، کم وقت سے کم لگے۔ چاہے کوئی ڈاکٹر، تمام دنیا کے ڈاکٹر، ٹھیک ہے ان کا موضوع فزیکل سائنس ہے، لیکن ان کا موضوع ایک ہی ہے کہ انسان کو بیماری سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، کوئی بیمار پڑے تو کیسے اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے، کوئی موت کے قریب بڑھ رہا ہے تو کیسے اسے موت سے بچایا جا سکتا ہے، جب تک کہ انسان کے بس میں ہے۔ میں نہیں، اللہ کی زندگی انسان کے بس میں بھی ہے، یاد رکھیے گا، یہ الگ ایک موضوع ہے۔ خالی اللہ نے اپنے آپ میں نہیں رکھی پوری زندگی، انسان کو بھی دیا بڑھانا تو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ کوئی انسان اگر 2 آنکھ کا اللہ نے پیدا کیا تھا، وہ 1 آنکھ کا ہو رہا ہے تو کیسے اس کی آنکھ بچائی جا سکتی ہے۔ کوئی آدمی اگر صحیح و سالم ہے تو اس کی ٹانگ کٹ رہی ہے، بغیر ٹانگ کا ہوتا ہے، کیسے اسے بچایا جا سکتا ہے۔ جان کا خطرہ ہے تو کیسے ایک ہی ٹانگ سے چلے، جان اس کی بچ جائے۔ یعنی موضوع ڈاکٹر کا یہ ہے کہ وہ ایک انسان کیسے اپنی صحیح اور سالم صحت کو اس کے ساتھ جی سکے۔ اگر آپ زولوجی پر ریسرچ کر رہے ہیں تو اسی لیے کہ وہ جانور جو ہے وہ انسان بھی کیسے کام آ سکتا ہے۔ باٹنی پر یہ کہ اس پتے سے انسان کو کیا فائدہ ہے، اس پتے سے کیا نقصان ہے، اس پھل سے کیا فائدہ ہے، اس پھل سے کیا نقصان ہے۔ اور اگر ہم فقہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ اپنے زندگی کے لمحات کو ضائع نہ کرے، بلکہ یہ زندگی اس کی خدا کے لیے ہو جائے۔ تو یہ بات تو طے شدہ بات ہے کہ کوئی علم بھی دنیا کا ہو، چاہے دنیا کی ساری یونیورسٹی، سارے کالج، سارے سب کو اگر آپ ملا لیجیے تو وہ ایک نقطے پر آ کے جمع ہو جائیں گے کہ ایک اکیلا انسان ہو جائے، سب انسان مل کر خوبصورتی اور صحت کے ساتھ کیسے جی سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ سب کا موضوع یہ ہے کہ ایک حسین اور خوبصورت اور پیارا معاشرہ۔ لیکن جب انسان اپنا گھر ہی نہیں بنا پائے گا تو معاشرہ کیا بنائے گا؟ جب ایک باپ بچے کے لیے صحیح باپ نہ بن سکے تو معاشرے میں اسے آنے کا کیا حق ہے؟ جب ایک بیٹا اپنے ماں باپ کا لائق بیٹا نہ بن سکے تو اس نالائق تو معاشرے میں آنے کا کیا حق ہے؟ جو وہ اپنے بھائی کا صحیح حق نہ ادا کر سکے اسے مومن کو بھائی کہہ کے پکارنے کا کیا حق ہے؟ جو اپنی بہن کو صحیح طریقے سے بھائی رشتہ نہ کر سکے اس کو دوسرے کے کام میں دخل دینے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اپنے گھر کو نہیں سدھار سکتا اسے معاشرے میں کود جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ جو گھر سے مار کھاتے ہیں وہ زیادہ وہاں ماحول میں آتے ہیں، صلوات علیہ محمد، اس کا موقع نہیں ہے۔ تو اب یہ معلوم ہے جب معاشرہ انسانی ہے تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ انسان کی آنکھ بن جائے، انسان کی ناک بن جائے، انسان لگڑا کے نہ چلے، انسان خوبصورت پیدا ہو، ہے کہ نہیں؟ اور اس میں بھی الگ الگ شعبے ایسا، آنکھ کا اسپیشل کام یہ ہے کہ آنکھوں کو بچائے، زبان کا اسپیشل کام یہ ہے کہ زبان کو بچائے، پیٹ کا اسپیشل کام یہ ہے کہ پیٹ کو بچائے، اور ہارٹ کا اسپیشل لیکن الگ الگ قسمیں، یعنی علم پھیلتے ہی جا رہا ہے دنیا کے اندر، توجہ کر رہے ہیں۔ اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود اگر بنانے والا اچھا
انسان نہیں بنا تو وہ سب بن کے اس کا مطلب کچھ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر بن جائے اچھا انسان نہیں تو بیکار ہے. اچھا انجینئر بن جائے اچھا انسان نہیں تو بیکار ہے. اچھا وہ اکنامک کا ماہر بن جائے اچھا انسان نہیں تو بیکار ہے. اچھا پروفیسر بن جائے اچھا انسان نہیں تو بیکار ہے. تو انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہلے اچھا انسان بنائے. جیسے انسان جسم کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے ویسے روح اور نفس کو بنانے کی بھی کوشش کرے. اسی کا نام اس علم فقہ رکھا گیا ہے کہ علم سب علم ہے لیکن وہ علم اس وقت تک ہے. میرے برادران سنت کچھ آئے ہیں اور مجھے انہیں بہت امپورٹنٹ اور اہم پیغام دینا ہے کہ جن کو معصوم سے نکلنے کے بعد ان کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یاد رکھیے اس لیے میں نے تمیز بنائی ہے موضوع آ جائے صلوات بھیجیں محمد علیہ. کیونکہ جب یہ سب کے سب بیکار یعنی انسان کا آنکھ بچ گیا نام, لیکن یہ بات طے رکھیے انسان کب تک جیے گا یہ تو بات طے ہو چکی ہے کہ اس کی زندگی کی ایک لمٹ ہے 60 70 80 90 100 مان لیجیے اور اس میں بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی بات ہے چاہے جتنا صحت مند ہو کوئی ٹھیک نہیں کہ کب مر جائے گا اور جتنا بیمار ہو کوئی ٹھیک نہیں کب تک جیے گا. بہت سے لوگ زندگی بھر ڈنڈا کے کھاتے رہتے ہیں 100 سال تک جیتے ہیں بیچارے ہٹے کٹے ہوتے 40 سال میں چلے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں مطلب ایک بھائی ایسے ہے کہ معلوم جانے والے تو جانے والے ہمیں 30 سال گزار دیتے ہیں. ہاں روز خالی دواؤں سرانے والے جوانی سے دوا سرانے رکھی تھی 100 سال کے ہو گئے دواؤں کو گزار دیا. کوئی بیچارہ ہٹا کٹا چلتا ہوا معلوم ہوا کہ آج بلے سے اٹھ گیا کل چل دیا. تو معلوم ہوا کہ زندگی کا بھی کوئی ٹھیک نہیں سب اللہ کے ہاتھ میں. جب اس کے ہاتھ میں تو یہ بات طے بات ہے کہ انسان یہ طے کرے پہلے کہ اس کی زندگی کامیاب ہونی چاہیے. کبھی نہ کبھی تو جوانی چلی جائے گی بڑھاپا آ جائے گا موت کو تو آنے ہی چاہیے. جب تک آپ ورزش کر کے جی لیں چاہے جیسے چاہے جی لیں مرنا تو ہے. تو زندگی وہ مرنے کے بعد کامیاب ہو. جب مرنے کے بعد کامیاب ہو تب یہ بات طے ہو کہ جب اس شریعت نے کہ اس آخرت کے قانون کے بنانے والے نے تمہارے جسم کے لیے اتنی چھوٹ دے دی ہے اور اتنی امپورٹنس جسم کو دی ہے کہ جو حکم خدا تھا جسے ہم نے حرام کرا تھا نقطے پر غور کیجیے گا کہ جس کو ہم نے حرام قرار دیا تھا اگر جسم بچانا ہے تو حلال قرار دی دیتے ہیں. اگر تم کا جسم بچانا ہے دوا کے لیے بھائی معلوم ہے نجیس چیز ہے لیکن کھا سکتا دوا کے طور سے کھا سکتے ہیں صحت کے لیے کھا سکتے ہیں. تو آپ سوچیے کہ وہ اپنا قانون توڑ رہا ہے تمہارے جسم کے لیے. جب وہ تمہارے جسم کے لیے قانون توڑ رہا ہے جسم کی اتنی امپورٹنس ہے کہ جس کو گل جانا ہے مٹی میں مل جانا ہے تو اس روح کی کتنی امپورٹنس ہوگی کہ جس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے جب اس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے تو اب اس جسم کو استعمال کرے آدمی روح کے لیے. یہ جسم کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس کو استعمال کرتے جاؤ اور نفس نام ہے روح اور جسم کے درمیان کے کنیکشن کا. تو وہ انسان اپنے اس کو بناتا ہے. یہ انسان کی زندگی یہ انسان کی حیات ہے. تو اب یہ کیسے بن سکتی ہے؟ یہ اسی وقت بن سکتی ہے کہ جب آدمی ہر وقت اپنی آخرت کو پیش نظر رکھے. آخرت پیش نظر نہیں تو ٹھیک ہے اس دنیا میں آئے تو پھر ضرورت کیا سارے قانون بیکار ہے. اگر آخرت کو چھوڑ دیجیے جب یہی دنیا سب کچھ ہے تو ہم چوری کرتے جی لیں گے. جب یہ جسم پر رہی سب کچھ ہے تو اسمگلنگ کر کے جسم پال رہا ہے وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے آپ بھی اپنے خوش میں خوش ہیں. آج کل تو جو آدمی جو کر رہا ہے سمجھتا ہے سب سے صحیح کر رہے ہیں. وہ بھی اپنا ایکسکیوز رکھتا ہے چور بھی اپنا ایکسکیوز رکھتا ہے اسمگلنگ میں اپنا ہم کیا کریں صاحب معاشرے ایسا ہے نیتا لوگ کھا رہے ہیں تو ہم کیا کریں ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا ہے اسمگلنگ نہیں کریں گے تو کیا کریں حشیش نہیں بچیں گے تو کیا کریں گے ہیروئن نہیں بچیں گے تو کیا کریں گے. وہ بھی اپنا خوبصورت وہ رکھتا ہے ایک ایکسکیوز رکھتا ہے اپنے لیے. تو جو فرما رہے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں کہ ہر آدمی جو صحیح سمجھ لے وہ سمجھ صحیح ہے. تو اب معلوم ہوا کہ زندگی میں قانون وہ ہونا چاہیے کہ عمل یہاں کیا جب انسان کی جسم کی روح کی اہمیت ہے کہ عمل یہاں کرے اثر اس کا اس کے مرنے کے بعد کے لیے مرتب. جب تک کہ دعانی زندگی پیش نظر نہیں ہوگی انسان اصلی میں فکر بہت کیجیے گا جب تک کہ آخرت کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک انسان قرآن کہے نہ کہے بائی نیچر واشرف المخلوقات کہنے کے قابل نہیں ہوگا. اس لیے کہ پتھر کے لیے کوئی آخرت نہیں ہے سورج کے لیے کوئی آخرت نہیں ہے چاند کے لیے کوئی آخرت نہیں ہے انسان کے لیے آخرت رکھی ہوئی ہے. کا سب کچھ تم اپنا رحم بھی اٹھا دیتے دیکھا آپ نے بکرا ذبح کہتے کیا کہا ہے بسم اللہ وباللہ. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا جاتا. رحمان رحیم کا اس لیے نکلا ہے چونکہ آپ اسے کاٹ رہے ہیں. اس کی علت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ بسم اللہ وباللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا اس لیے نہیں کہا جاتا کہ چونکہ اس سے اذیت پہنچے تو اس پر رحم کا تسلی کوئی گنجائش نہیں. لیکن وہ بھی جانور کیوں ہے تاکہ انسان بھی کام آ سکے. تمہارا پیٹ سارے کا سارا صاحب پیٹرول اور یہ اور وہ دنیا اللہ اور بڑا پوری دنیا کے اندر گاڑیاں چل رہی ہیں صاحب ہر وقت کتنا پیٹرول خرچ ہو رہا ہے کتنی فیکٹری کھل رہی ہے کتنا کارخانہ کھل رہا ہے. یہ ساری کی ساری بلائیں ہیں اس لیے یہ ساری مصیبتیں سارا جھنجھٹ یہ کیوں ہے تاکہ یہ انسان کا اتنا سا جسم پڑ سکے ساری کائنات ہے نا. کہ شاعر نے کہا کہ اب وہ بادوں مہو خورشید و ہوا در کارن تا تو نانے بقا پالی و بغفلت نہ ہوئی.
کہ یہ سارے پانی مٹی ہوا سب اپنے کام میں مگن ہے سمندر، کیوں؟ تاکہ جو تو ایک روٹی ان کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے اسے غفلت سے نہ کھائے بلکہ خدا کو یاد کرے. صلوات علیہ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ انسان صحت سے بھلے یہ کچھ ہو سکتا ہے، معاشرہ کب بن سکتا ہے، یا تو نبی ہو. اب میں سنت کو پیغام دے رہا ہوں، چاہے 4 ہو چاہے 5، مجھے اپنی بات کا اعتماد ہے. چاہے 4 میں سنتا ہوں تمہارے اہل سنت میں بہت سے نماز پڑھا رہے ہیں، مجھے اکثر لوگ ٹیکسی میں ملے، آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ کیب چلاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ جاب کرتے ہیں. یہ اہل سنت مسلمانوں کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے علماء کو اسلامت سے نکالیں. کیا یہاں اتنی عالم کی ضرورت نہیں کہ وہ بیٹھ کر دیوان پڑھا تو مجھے تنخواہ دو؟ اگر ایک معمولی لوگ بھی دیوان کی اگر $20 دے دیں تو ایک عالم کو صحیح طریقے سے پال سکتے ہیں. یہ مسلمانوں کی ذلت کے اسباب ہیں. آپ جائیں چاہے جس جگہ مل کے ہم نے کہا کہ اس موومنٹ کو شروع کریں تاکہ آپ کے عالم کو صحیح اچھا مکان دیا جائے، آپ کا عالم عزت کے ساتھ رہے. اس لیے کہ وہ یہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ بیمار پڑ جائیں، ایک مسلمان بیمار پڑ جائے، شاہ فائد بیمار پڑ جائیں، مولانا ابوالعزیز ندوی بیمار پڑ جائیں، صحیح بخاری کے مصنف زندہ ہو کے آپ بیمار پڑ جائیں، ہمارے اہل خمینی آ کے آج بیمار پڑ جائیں، تو ان کا علاج ایک یہودی بھی کر سکتا ہے. اگر لنگس خراب ہے تو اس لنگس کا ایک لنگ اسپیشلسٹ آ کے آغا خمینی کے بخاری لکھنے والے بھی علاج کر سکتا ہے، اور شریعت کے اعتبار سے وہ غلط نہیں. جو اسپیشلسٹ ہوگا، ایک عیسائی بھی اس کا ان کے لفظ کا آپریشن کر سکتا ہے، ایک یہودی بھی ان کے لفظ کا آپریشن کر سکتا ہے. آپ کے ہمارے لفظ کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارا ہارٹ خراب ہو جائے تو یہودی اس کا علاج کر سکتا ہے، عیسائی علاج کر سکتا ہے. آپ کو اپنے ٹیسٹ کے لیے ضرورت پڑتی ہے، آپ یہودی وکیل کے پاس بھی جاتے ہیں، عیسائی وکیل کے پاس بھی جاتے ہیں. آپ کو فائنینس کے لیے ضرورت پڑتی ہے، آپ یہودی کے پاس بھی جاتے ہیں، عیسائی کے پاس بھی جاتے ہیں. تمام دنیا کے شعبے جس کو آپ کو ضرورت پڑے، آپ سب کے آپ کو گرین کارڈ کی ضرورت پڑی کہ آپ کو مسلمان تھوڑی دیتا تھا، یہودی بھی کام کرتا ہے، عیسائی بھی کام کرتا ہے. تو آپ کے جسم کے سارے کام عضو شرع عضو اسلام یہودی بھی کر سکتا ہے، عیسائی بھی کر سکتا ہے، ہندو بھی کر سکتا ہے. لیکن جو آپ کی زندگی کو شریعت کے راستے پر چلانا ہے، مسلمان ڈاکٹر کو شریعت کے راستے پر چلانا ہے، مسلمان پروفیسر کو شریعت کے راستے پر چلانا ہے، جتنے لوگ امریکہ مسلمان بن رہے ہیں ان کو دین کا راستہ دکھانا ہے، نہ یہ یہودی کر سکتا، نہ کہ عیسائی کر سکتا، نہ کہ ہندو کر سکتا، نہ کہ مسلمان کر سکتا، نہ کہ مومن کر سکتا. یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا. افسوس کی بات ہے کہ وہ کام تو سب کر سکتے ہیں، اس کے لیے تمہیں ساری فکر ہے، اور وہ کام جو صرف ایک علاوہ عالم دین کے جو قرآن اور حدیث سے معصوم یا حدیث رسول آپ کے اعتبار سے یا حدیث خلفائے راشدین مان لیجیے کہ جو ان کے راستے پر چل رہا ہو، کہ جو علاوہ عالم کے جو کوئی نہیں کر سکتا، اس عالم کو بلا کے مسلمان کیب چلواتا ہے، مسلمان اس سے جاب کراتا ہے، مسلمان اس سے کام کراتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، میں تمام مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، جو تمہارے بڑے بڑے لوگ پیسے والے گاڑی والے بیٹھے جو کما رہے ہیں نا، وہ نہیں کر سکتے جب تک کہ نچلے طبقے سے تحریک نہیں اٹھے گی. تم لوگوں کو جو کم کماتے ہیں یہاں پر $20 کی جب وہ اپنا تنخواہ نہیں، ہم عالم دین کو ٹھیک سے رکھیں گے. جب تم یہ کہا ہے کہ وہ تو میں نے دیکھا ہے سنت کے اندر، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ متولی بیٹھا بیٹھا کم بغل بلا لیتا ہے مولانا صاحب کو بلا، امام جمعہ چلے جا رہے ہیں متولی کے آفس کے اندر، ختم کر دیا آفس سے جا کے اتنی دیر میں کہ ختم کرنے کے نہیں، ہمارا عالم دین ہے، وہ تمہاری ناک ہے، وہ تمہاری عزت، تو تمہارے ہم یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کون سے بلا رہے ہیں، میں شیعہ ہوں اس لیے. ارے بھائی دیوبند سے بلا لیجیے، پاکستان کی کسی اسکول سے بلا لیجیے، ندوے سے بلا لیجیے، سعودی عرب سے بلا لیجیے، لیکن بلائیے تو اسے عزت کے ساتھ ہوگی. اس لیے کہ اسلام ایک بلند مذہب ہے، تمہارا وہ رہبر ہے، امام جمعہ تمہارے جمعہ کو لیڈ کر رہا ہے. خالی ہوٹلوں کے باہر جمعہ پڑھنا ہی نہیں کہ جو چاہے پڑھا. تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر ایک آدمی کو اس منزل پر لے آتا ہے کہ جس جگہ کے اوپر اس منزل پر آتا ہے کہ میں ہمیشہ افتخار کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ہیومنٹی اور انسانیت اور انسانیت اور ہیومنٹی، جہاں پر فیصلے کو غور کیجیے گا، ایسی بات برداشت نہیں کر رہا ہوں آپ کا نام اپنا جملے دے رہا ہوں سمیٹ کم وقت میں، جہاں پر ہیومنٹی اور انسانیت کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں، بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے اسلام کی بلندیاں شروع ہوتی ہیں. جہاں پر انسانیت کی بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے انسانیت کی اسلام کی بلندیاں شروع ہوتی ہیں. اسی لیے جب قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ گناہگار کھاتے رہیں، یہ نہیں کہا کہ شراب پینے والے گھاٹے میں ہیں، یہ نہیں کہا کہ جوا کھیلنے والے گھاٹے میں ہیں، یہ نہیں کہا قرآن مجید نے کہ میری نافرمانی کرنے والے گھاٹے میں نماز میں پڑھنے والے گھاٹے، بلکہ پورے معاشرے انسانی کو بلا کر کہا کہ ان الانسان لفی خسر. یہ نہیں کہا کہ سب جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں کہا ٹھیک ہے اچھے ہو، اگر انسانیت کی بنیاد پہ آ گئے، اگر ہیومنٹی کے بیس کے اوپر آ گئے تب بھی اچھے ہو، غلط نہیں ہے، تم کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جو بھی ہوگا. لیکن اتنا ہے کہ ان لفی خسر، گھاٹے ہی گھاٹا ہے، فائدہ کوئی نہیں.
انسان بننے میں گھاٹا ہے، گناہگار نہیں، برا نہیں ہے انسان، کہا گھاٹا ہے مگر ان الانسان کل کے کل انسان. آج کل بھائی اسلام کی کیا بات ہے، انسانیت کی بات کیجیے. آپ کہتے ہیں انسانیت کی بات کیا ہے اور کیا بات ہیومن کی بات کیا ہے؟ جو آج کل ہیومنٹی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں انہیں کیا معلوم کہ اسلام کتنے اوپر لے جاتا ہے. یہ ہیومنٹی والے جو ہے نا یہ غریبوں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن یہ کہہ کے مدد کرتے ہیں ہم تمہاری مدد تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں امیر سمجھتے رہے نا. ہم تمہاری مدد تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں امیر سمجھتے رہے نا. جل جلالہ علی کو کہنا یہ اس کا. اور یہاں منظر یہ ہے کہ امام علیہ السلام ایک اپنے رشتہ دار کو ان کا دیکھیے ہمارا یہ علم ہے ہم نے آج تفصیل پڑھی اپنے ایک رشتہ دار کی مستقل مدد کرتے ہیں. ایک آدمی کو دیتے ہیں کہ ہر مہینے کچھ پیسہ پہنچا دو میرا عزیز ہے دور کا وہ بڑا پریشان رہتا ہے اس کو پیسے کو پیسہ دیتا ہے اطمینان سے رہتا ہے. ایک دن پلٹ کے اس آدمی سے کہتا ہے دیکھا ایک تم ہو کہ میری ہمیشہ مدد کرتے رہتے ہو ایک جعفر صادق ہے کہ میں ان کا رشتہ دار ہوں دنیا کی مدد کرتے ہیں میری مدد نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد امام کہتے ہیں اسے بتانا مت میرا رشتہ دار ہے جب میرے سامنے آئے گا تو آنکھیں شرم سے اس کی جھوکی ہوں گی شرمندہ نہ ہو میرے سامنے آنے سے. یہ ہے اسلام کی مدد. توجہ فرمائی آپ نے اسلام اس منزل پر لے جاتا ہے. اسلام وہاں لے جاتا ہے کہ امام بیٹھتے ہیں تو جب امام آتے ہیں پہچانواتے ہیں کہ آپ کون ہیں کہا فقیر الجالسہ فقیرہ. ایک فقیر کے فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے غریب الجالسہ غریبہ غریب ہے غریب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ ہم کو یہ بتایا اس سے اب اس کا جتنے انسان ہیں گھاٹے میں ہیں. ان الانسان لفی خسر سمجھنا کہ گھاٹے میں تو فائدے میں کیا ہوگا آخر فائدے میں تو کوئی راستہ ہونا چاہیے. کہا فائدے میں 4 دفعہ لکھ رہا ہوں مسلسل 4 راستے بتا رہا ہوں 4. کہا کون فائدے میں کہا بتا رہے ہیں کہ بتایا ہم نے الانسان سب انسان گھاٹے میں. فائدے میں کون ہے کہا اللہ ایکسپشن ہے ان کے لیے. کہا 4 گروپ ہے الگ الگ کیا چاروں کو عمل کر لیں الا الذين آمنوا والعصر قسم زمانی ان الانسان لفی خسر. انسان بالکل گھاٹے میں. ان الانسان لفی خسر. اچھا اسی لیے شاید سارا پیسہ ہمارے ہندوستان میں تو بہت چلتا ہے کہ سارا فائدہ خسر سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں تو یہ بجلا دیتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم کے بارے گھاٹے گئے. تو ان الانسان لفی خسر انسان گھاٹے میں الا الذين آمنوا مگر وہ جو ایمان لائے. تو معلوم فائدے کا پہلا راستہ یہ ہوا کہ ایمان لے کے آئے. تو معلوم ہے دل میں ایمان آیا فائدے کی طرف قدم بڑھنے لگے. کاجی تو دل میں ایمان ہے تو فائدہ تو ہے لیکن اس سے زیادہ فائدہ چاہتے ہو وہ عامل الصالحات. اب ابھی تو دل میں بات تھی اب اعضاء و جوارح میں حرکت کرنی چاہیے. ایمان لا عمل صالح کیا اچھا ٹھیک ہے عمل صالح بھی کر لیا اپنی ذات کے لیے کیا ابھی دو نسخہ تو وہاں رکھتا کہ عامل الصالحات عمل صالح کیا. کہا اس کے بعد ایسا کام کرو کہ جنریشن یاد رکھے نسلیں تمہیں یاد رکھیں. اگر تم چاہتے ہو جینا تھی ذات کے لیے کہ عمل یا عمل جائے ایمان ملا عمل بھی کر لیا عمل صالحات لیکن ایسا جو مرنے کی ضرورت کیا ہے مرنے کے لیے نہیں لے جائے. چاہے تم مر جاؤ لیکن یہ بھی یاد رکھو اگر جینا ہے تو دلوں میں جیو لوگوں کے تو ہمیشہ جیو گے. جینا ہے تو خیالوں میں جیو. جینا ہے تو اچھے تذکروں میں جیو. جینا ہے تو اچھے ذکر میں جیو. جینا ہے تو اچھی یاد کے ساتھ جیو تاکہ نسلیں یاد کرے تو اچھائی کی طرح یاد کریں. جب سوچا جائے تو اچھائی کی طرح سوچا جائے. جب تمہارا خیال آئے تو اچھائی کے ساتھ آئے. جب تذکرے ہو تو اچھائی کے ساتھ آئے کہ کوئی فائدہ پہنچا گیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خود تو اچھے ہیں لیکن اپنی آنے والی نسلوں کو حق کی بھی وصیت کرتے ہیں صبر کی بھی وصیت کرتے ہیں. صلوات محمد فرمایا حق کی بھی وصیت اور صبر کی بھی وصیت کرتے رہتے ہیں نسلوں کے لیے کہ حق کی بات یعنی دیکھو کریکٹ بات کرنا. حق مطلب کریکٹ ٹروتھ نہیں سچی بات پہ قائم رہنا اور صبر کرنا. صبر سے مراد انتظار امام زمانہ ہے. صلوات یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آپ جب اس ملک میں آئے ہیں تو اس ملک کے اندر میسائل تک کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ نمبر 2 کے طرح نہ جئیں. ہم جب ہندوستان میں آئے تھے 400 سال 500 سال پہلے جب آئے تھے زمیندار اور نواب بن کے آئے تھے نا فلاں یا جنگ اور فلاں صاحب یہ اور فلاں دولہ اور آصف الدولہ اور معین الدولہ اور کیا کہتے ہیں کمال یا جنگ اور یہ جنگ اور نظام حیدرآباد. جب ہم آئے تو شان سے آئے تھے پہلا شیعت کی تاریخ اس کافر ملک کے اندر تو عزت شان اور ناک کے ساتھ آئی تھی. تو اس ملک میں بھی جب آپ بات کرتے ہیں اپنے کو دیسی کہہ کے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے کو آپ جماعت سمجھ رہے ہیں یا بڑی سمجھ رہے ہیں یا ڈیڑھ سمجھ رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں اپنے ہاں وہ بڑا وہ کیوں بڑا وہ بھی اچھا آپ نے لوگ لیکن اپنے کو کم سمجھ کے ہماری قوم نہ رہے. اس لیے کہ آپ کو جو یہاں کی زندگی ہے 20-25-30 سال کا آپ کا ماضی ہے اس کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ آنے والی نسلیں آپ پر فخر کریں.
اور وہ سمجھے کہ ہم کس مذہب کے ماننے والے تھے. ہم کو ایسا کردار اور کریکٹر اور پلان اور مسجد اور امام باڑے اور سینٹر اور مراکز کو یوں بنا کر پیش کرنا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر ہمیں احساس کمتری کے ساتھ نہ جیئیں. اس لیے میں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ سنڈے اسکول میں تو بہت پریشانی ہے. اللہ دعا کریے خصوصاً کہ ہمارا اسکول چل جائے انشاءاللہ. ہمارے معصوم کا بھی اسکول پروسر آ جائے گا سنڈے اسکول کہ پریشانیاں آتی ہیں. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ میں یہ کیوں سوچتا ہوں کہ یا رسول اللہ ہے فتن پاک امام بارہ اللہ اکبر نہیں. ہم نے کہا یہاں آغا حسن عابدی کی سوال اردو بھی پڑھائیں گے, ان کی لائف ہسٹری بھی پڑھائیں گے تاکہ دنیا میں جانے کہ ہمارے پاس ایک ایسا آدمی بھی نکلا تھا کہ اگر جی جاتا تو سارے دنیا کے بینکوں کو خرید دیتا, تاکہ ہمارے بچے یہ سمجھیں کہ ہم جس ملک میں آئے ہیں ہمارے غریب ملک میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا ہے کہ دنیا کے اوپر چھاتے چلے گئے. تو اپنی دنیا کے اندر آغا حسن عابدی کی لائف ہسٹری شامل کریں, اب ابھی حبیب کی بھی لائف ہسٹری شامل کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا دین صرف ان کے ہاتھ میں قید بنا رہے, وہ میری ان باتوں کو نہیں پسند کر سکتے, نہ ہمارے عالموں کو پسند کریں گے نہ مجھے پسند کریں گے, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی پسند کرتے ہیں. فرزدق نے مولانا سے راستے میں ملاقات ہوئی تھی, لیکن اس میں یہ لکھا ہے 28 سفر آنے والی ہے, وہ محرم کی طرح منائی جائے گی. سیٹرڈے ہے, اتوار کی شب ہے, آپ سب حضرات کالا کپڑا پہن کے آئیے گا, یہاں ہماری بھی انشاءاللہ تعالیٰ اٹھے گی. اور خاص طور سے انشاءاللہ آپ حضرات اس مولا کے سفر کی اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں, بڑی شان سے یہاں منائی جائے گی. وہ محرم کے آغاز کی تاریخ ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں, یعنی 27 سفر میں 27 رجب کی رات سیٹرڈے ہوگی غالباً. جب آپ اس میں تشریف لائیں تو آپ جب آپ 28 رجب کو مدینے سے چلے, راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی تو فرزدق سے جب آپ نے پوچھا فرزدق کوفے کا کیا حال ہے, تو اس نے یہی کہا تھا مولا تلوار تو یزید کے ساتھ ہے, دل آپ کے ساتھ ہے. ایک الگ مسئلہ یہ ہے کہ اب اس معاشرے کی طرف چونکہ ہمارے تمام برادران اسلامیہ تشریف لائے تھے, تب ہم نے ان سے کہا تھا کہ اسی لیے میں نے یہ بات پڑھی تاکہ وہ جانے کے بعد اس بات کو غور کریں اور اس بات کو سمجھیں. پرسوں میں پڑھ رہا تھا, یہاں بیٹھا ہوا ایک امامیہ میڈک کا ایک رسالہ تھا, اس میں میرے خالہ بھائی کی بھی تصویر تھی, اس میں دیکھ کے خوشی ہوئی. میں نے پھر مبارکباد کا ٹیلی فون کیا ان کے گھر والوں کو کہ ماشاءاللہ آپ کی تصویر یہاں امامیہ میڈک نے اس میں چھاپی ہے. اور اس کے بعد مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر کہ وہاں ایسے کام کرنے والے وہاں بھی کر رہے ہیں کہ ان کی تصویریں یہاں چھپتی ہیں اور ریلیشن شپ اس میں بڑھتی جا رہی ہے. اس میں کم سے کم یہ تو ہوگا کہ کل اگر آپ یہ غور کیجیے کہ کل ہمارا ایک مومن کام کرنے والا کسی اور اسپتال میں کام کر کے چلا جاتا تو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر تھا, اس نے پتہ نہیں کس اسپتال میں خدمت کی, تو ثواب مرتب نہ ہوتا. لیکن جب امامیہ کے نام سے یہ بات منظم ہوگی تو اس میں یہ ہوگا کہ 2 ثواب ملے گا آپ کو. ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے انسان کی خدمت کرنے کا ثواب مل رہا ہے, اور لفظ امامیہ کے بیچ کے ساتھ آپ کو مذہب شیعہ مذہب اسلام کی خدمت کرنے کا ثواب مل رہا ہے. توجہ فرمائی آپ نے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر اور مختلف کہ بہت میں سوچا کر رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے ہمارے لوگ انٹروڈیوس ہوں کہ ہم دنیا کی خدمت کر رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ کہ مستقبل میں ایک خوبصورت ایسا ایسی معاشرہ کہ آپ نمبر 2 کی قوم نہیں, آپ دنیا کی بہترین قوم ہیں. آج اگر آپ چلے جائیے وہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں ہندوستان میں, ارے آپ سید ہیں, ارے صاحب سید لوگ تو بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں. ہندوستان میں زیادہ تر ایجوکیشن منسٹر جتنے وہ سب مومن ہوئے. ایک میرے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ جب تک ہم اپنے عزم و استحکام کو مضبوط کر کے اور خوبصورتی کے ساتھ نہیں چلیں گے, تاکہ ہم اس دنیا کی قوم کے سامنے ایک آئیڈیل, ایک نمونے عمل بن کے آئیں کہ اسلام نے کس پیار و محبت کا جذبہ ہم کو دیا ہے, اور سرکار دو عالم نے ہمیں کون سا راستہ بتایا ہے. ایمان کی انشاءاللہ محفل کل ہوگی, میں ان کے واقعات بیان کروں گا اور ان کے دور کے حالات بیان کروں گا, اس لیے کہ متوکل ان بادشاہوں میں سے ہے کہ جن کا ریکارڈ اس پر ظلم کر رہے ہیں. وہ سبھی ظالم تھے لیکن خاص لوگوں میں سے ہے. وہ تذکرہ انشاءاللہ کل آئے گا. لیکن متوکل باقاعدہ کہ حجاج اور متوکل خاصہ وہاں سے لے کے صدام تک وہ سب لوگ سخت ترین ہیں جنہوں نے ہماری ڈائنسٹی کو مٹایا ہے. لیکن آپ غور کیجیے اور ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, وہاں سے لے کر حجاج سے لے کے اور صدام تک, جنہوں نے شیعت پر ظلم کرنے کی ریکارڈ توڑ دیا ہے. لیکن یہ غور کیا آپ نے تو کل متوکل کے اپنے ظلم آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس حالت میں امام نے کس طریقے سے تبلیغ کیا وہ انشاءاللہ کل. تو وہ سرکار دو عالم جب عرب میں آیا تو آنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اسلام کو زندہ کیا کہ بلال اذان دے رہے ہیں اور عرب کے لوگوں کی ہمت نہیں کہ بولیں. وہ بڑے بڑے لوگ تو غلام بنا کے رکھتے تھے افریقہ والوں کو. یہ معاشرہ بن گیا کہ بلال اذان دے رہے ہیں, پھر کسی نے ہمت نہیں کہ بڑے بڑے ہم سے کیوں نہیں کہا. اور اللہ کا حکم آتا ہے کہہ دو ان سے کہ بلال کی سین ہمیں ان کی شین سے زیادہ پسند ہے. بس اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو کہا کہہ دو ان سے جو کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ. مجھ کو بلال کی سین ان کی شین سے زیادہ پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ الفاظ کی جادوگری کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ دل کے خلوص کو دیکھا کرتا ہے. صلوات علیہ محمد.
بات میں نے ختم کی اپنی چونکہ بات آ گئی. اور کربلا کا معاشرہ اس لیے کہ ایک اذان یہ تھی اور ایک اذان وہ تھی کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اکبر کا نام اس کے ساتھ رکھ دیا. شاید قدرت کا انتظامی یہ تھا کہ اکبر علی اکبر کے ساتھ اکبر کا نام رکھا جائے، اس لیے کہ اس کو اس لیے کہ اکبر کی زبان سے اس وقت اللہ اکبر کی آواز کو صبح عاشورہ بلند ہونا تھا کہ جب ہمیشہ کے لیے اللہ اکبر کی آواز ختم ہو رہی تھی اور اس اذان کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی. اور ایک مرتبہ بعد رسول بلال نے اذان دی تھی تو ایک وقت جب جیسے اللہ اکبر کہا، ایک مرتبہ رسول کی بیٹی نے اللہ اکبر کہا، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو اس کے بعد لوگوں نے کہا بلال اذان نہ دو، ایسا نہ ہو کہ رسول کی بیٹی دنیا سے چلی جائے. لیکن میں کہوں گا جب ہم شبیہ رسول نے اذان دی ہوگی کیا حسین کو اپنے جدی امجد نہ یاد آئے ہوں گے؟ کہا ہوگا نانا میرا 3 دن کا بھوکا کیسے بیٹھا رہا ہے. الہی صلی اللہ علیہ پروردگار اور خیر کا فرما، ہر شر دور فرما، حل بلائے سماوی سے محفوظ و معمول رکھنا. پروردگار ہمیں علاوہ در اہل بیت کسی کا محتاج نہ رکھنا. اللهم لا تنزل من الصالحون ما اعطيتني ابدا